امر بل ایپیسوڈ 14۔ نانو اپنا سوال نہیں بھولی تھی۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر ایک بار پھر تناؤ دیکھا تھا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے گرینی، اس نے انہیں بہلانے کی کوشش کی تھی۔ تم نے خود فون پر کہا تھا کہ تمہارا جہانگیر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا ہے۔ میرے اور پاپا کے درمیان جھگڑا کوئی نئی بات نہیں ہے گرینی، جو چیز ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے اس کے بارے میں کیا بتاؤں۔ وہ بہت سیریس نظر آ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان جھگڑا کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس بار کیا ہوا ہے۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ آپ جان کر کیا کریں گی؟ ظاہر ہے تم دونوں کے درمیان پیچ اپ کروانے کی کوشش کروں گی۔ کم آن گرینی، آپ کیا پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں گی؟ اور اب آپ کو اس معاملے میں انوالو ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا تھا۔ کیوں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ آخر تم دونوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ غلط رشتے میں باندھ دیا گیا ہے۔ مجھے ان کا بیٹا ہونے کی بجائے باپ ہونا چاہیے تھا، اور انہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہر پرابلم بڑی، بلکہ میرا خیال ہے کہ پھر پرابلم ہی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ میں اتنا ڈومینیٹنگ اور کمانڈنگ قسم کا باپ بننے کی کبھی کوشش نہیں کرتا جتنا پاپا کرتے ہیں۔ باپ سے بار بار جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بیٹے سے بار بار جھگڑا کرنا کیا بہت اچھی بات ہے؟ میں اسی لیے تو تم سے پوچھ رہی ہوں کہ مجھے جھگڑے کی وجہ بتاؤ، تاکہ میں جان سکوں غلطی کس کی ہے۔ گرینی، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اس لیے فارن سروس چھوڑ دی ہے کہ ان سے کبھی میرا آمنا سامنا نہ ہو۔ تم نے فارن سروس جہانگیر کی وجہ سے چھوڑی ہے؟ ہاں۔ باپ سے جھگڑ کر تم فارن سروس چھوڑ کر آ گئے؟ عجیب بے وقوف آدمی ہو تم۔ نانو بہت حیران نظر آئی تھی۔ گرینی پلیز، اس وقت مجھے کھانا کھا لینے دے۔ اس وقت میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں بعد میں واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ علیزہ نے عمر کو بڑے خشک لہجے میں کہتے سنا تھا۔ نانو اس کی بات پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پلیٹ صاف کرنے کے بعد اب سویٹ ڈش اٹھا رہا تھا۔ اتنی جلدی سویٹ ڈش؟ تم نے تو بریانی اور کبابوں کے علاوہ اور کسی چیز کو چھکا ہی نہیں۔ بس گرینی، باقی چیزوں کو واپس آ کر چھک لوں گا، فی الحال تو میں اتنا ہی کھا سکتا ہوں۔ وہ سویٹ ڈش نکال رہا تھا۔ نانو کے اصرار کے باوجود بھی اس نے کوئی دوسری چیز نہیں لی تھی۔ ڈرائیور کو کہہ دے کہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑا ہے، اور گرینی آپ نے کیا انیکسی صاف کروا دی ہے؟ میرا سامان کل پرسوں تک آ جائے گا، اس نے نیپکن سے منہ پونچھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، انیکسی بالکل صاف ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ کل کس وقت آؤ گے؟ رات تک آؤں گا، 8-9 بجے۔ وہ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا تھا۔ نانو نے ملازم کو آواز دے کر گاڑی نکلوانے کے لیے کہا تھا۔ ملازم نے چند لمحوں میں آ کر گاڑی تیار ہونے کی اطلاع دی تھی۔ عمر نے اپنا کوٹ پہن لیا تھا اور فرش پر پڑا ہوا بریف کیس ملازم کو تھما دیا تھا۔ اچھا گرینی، خدا حافظ۔ وہ علیزہ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ نانو بھی اس کے پیچھے ہی پورچ چلی گئی تھی۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ عمر کا رویہ اس کے لیے شاکنگ تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے اس طرح نظر انداز نہیں کیا تھا جس طرح آج کیا تھا۔ اس کے پہلے والے کہکے اور مسکراہٹیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ اب وہ صرف رسماً اور ضرورتاً مسکراتا تھا۔ نانو اب واپس اندر آ چکی تھی۔ علیزہ خان سامہ کو جس وقت چائے کا کہہ کر واپس آئے تو وہ لانچ پہ فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گیا ہے، وہ فون پر کہہ رہی تھی۔ وہ جان گئی کہ موضوع گفتگو عمر ہے۔ اسلام آباد گیا ہے، کل رات کو ہوگی۔ ہاں، میرا تو خیال ہے یہ کنفرمڈ ہی ہے۔ اچھا، تم آ رہے ہو؟ کل؟ کل کس وقت؟ ٹھیک ہے، اکیلے آؤ گے؟ اچھا، میں اسے نہیں بتاؤں گی، لیکن میرا خیال ہے وہ مجھے فون نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ نانو نے فون بند کر دیا تھا۔ علیزہ نے ان کے چہرے پر تشویش دیکھی تھی۔ کیا بات ہے نانو، کس کا فون تھا؟ علیزہ نے پوچھا تھا۔ جہانگیر کا فون تھا، وہ کل آ رہا ہے، انہوں نے متفکر انداز میں کہا تھا۔ انکل جہانگیر؟ علیزہ بھی حیران ہو گئی۔ پتہ نہیں کہ ان کے درمیان کیا جھگڑا ہوا ہے۔ وہ بھی بہت ٹینس لگ رہا تھا، عمر کے بارے میں بہت غصے سے بات کر رہا تھا۔ نانو بے حد فکر مند نظر آ رہی تھی۔ وہ نانو کے پیچھے ان کے بیڈ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ بیٹھو، نانو نے اندر داخل ہوتے ہی سے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ نانو خود اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم نے عمر سے کیا کہا تھا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے اسی اکھڑے ہوئے لہجے میں ان سے پوچھا تھا۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا،
یہ سب کچھ عمر کا ہی کیا دھرا ہے۔ اس نے نانو کے سوال پر سوچا تھا۔ میں سمجھی نہیں نانو، میں نے اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھا، صرف یہی پوچھا ہے کہ تم نے عمر کو کیا کہا تھا۔ نانو کس بارے میں؟ اس گھر سے چلے جانے کے بارے میں۔ علیزہ بالکل سخت ہو کر رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں نانو؟ میں نے اس سے کیا کہا ہے؟ تمہاری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں نے اس سے کیا کہا ہے؟ اس بار نانو کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ تلخ تھا۔ وہ حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نانو، میں نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، آئی سویئر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ رہانسی ہو گئی تھی۔ تو پھر وہ کسی وجہ کے بغیر ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ اس بار نانو کا لہجہ تنزیہ تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں گھر چھوڑ گیا ہے، بٹ بلیو می نانو کہ میں نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ میں آخر اس سے ایسی بات کیوں کہتی؟ وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، مگر تم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ یہاں نہیں رہے۔ وہ نانو کے اس الزام پر ہکا بکا رہ گئی۔ نانو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا علیزے کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی۔ تم نے میری ساری عمر کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ نانو پلیز آپ اس طرح مت کہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے عمر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ علیزے، میں نے اس سے بات کی تھی، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے اسے ایسے ہی جانے دیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں اس کا یہاں رہنا پسند نہیں ہے اور وہ یہاں رہ کر خواہ کی ٹینشن کھڑی نہیں کرنا چاہتا، اور میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں اس کے یہاں رہنے پر کیا اعتراض ہے؟ نانو نے تیز آواز میں بات کرتے ہوئے کہا تھا۔ علیزے کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نانو، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے اور تم؟ نانو، اس نے آپ سے ایک بات کہہ دی اور آپ نے سوچے سمجھے بغیر ہی اس کی بات کا یقین کر لیا۔ اب میں جب ایکسپلینیشن دے رہی ہوں تو آپ میری باتیں سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بالکل ہانسی ہو رہی تھی۔ آپ کو عمر کی ہر جھوٹی بات پہ یقین آ جاتا ہے، مگر میری بات پہ یقین نہیں ہے۔ عمر جھوٹ نہیں بولتا۔ نانو کے جملے نے اس کی رنجیدگی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اور آپ سمجھتی ہیں کہ میں جھوٹ بولتی ہوں؟ مجھے تم سے فضول بحث نہیں کرنی، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں عمر کا یہاں رہنا کیوں پسند نہیں ہے؟ نانو، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اس کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس سے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہاں تو بہت سے لوگ آتے اور رہتے ہیں، کیا میں نے پہلے کبھی کسی کے رہنے پر اعتراض کیا ہے؟ پھر اب عمر کے رہنے پر کیوں کروں گی؟ اس نے ایک کے بعد ایک وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ اسے دوبارہ واپس بلا لیں۔ نانو کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اب یہاں واپس نہیں آئے گا، یہ بات صاف صاف کہہ کر گیا ہے۔ کم از کم رہنے کے لیے تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ آپ بتائیں نانو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ اپنی مرضی سے یہاں آیا، اپنی مرضی سے واپس یہاں سے چلا گیا، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتی جو تم نے کیا تو شاید وہ اس طرح یہاں سے نہ جاتا۔ نانو ابھی بھی اپنی بات پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا نانو؟ میں نے تو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ علیزے، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ مجھے کم سے کم تم سے اس طرح کے رویے کی توقع نہیں تھی۔ اتنے سالوں سے میں اتنی محبت سے تمہاری پرورش کرتی رہی ہوں اور تم نے چند ہفتے میں اس ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ کیا سوچتا ہوگا عمر کہ میں نے تمہیں اس طرح کی تربیت دی ہے؟ اور جب وہ جا کر اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کرے گا تو جہانگیر میرے اور تمہارے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہ گھر صرف تمہارا نہیں، ان سب کا بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ یہاں بہت کم آ کر رہتے ہیں، مگر نہ رہنے سے اس گھر پر ان کا حق تو ختم نہیں ہو جاتا۔ عمر ہو یا تمہارا کوئی اور کزن، تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم ان کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض کرو یا اپنی ناپسندگی کا اظہار اپنے رویے سے کرو۔ وہ چپ چاپ نانو کی باتیں سنتی رہی تھی۔ نانو بہت دفعہ اسے ڈانٹ دیا کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ بہت زیادہ سخت تھا۔ جس طرح آج وہ ان سے بات کر رہی تھی، اس طرح سے انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ عمر کے ساتھ تو خیر جو کچھ تم نے کیا سو کیا، مگر آئندہ یہ حرکت پھر کبھی مت کرنا۔ تم اب بچی نہیں ہو جسے ساری باتیں سمجھانا پڑے، بڑی ہو چکی ہو، ہر چیز سمجھ سکتی ہو۔ بہتر ہے کہ اپنے رویے کو ٹھیک کرو۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ کام ہے۔ انہوں نے ایک لمبے چوڑے لیکچر کے بعد بات ختم کر دی۔ وہ شاک کی حالت میں ان کے بیڈ روم سے نکل کر آئی تھی۔ سارا قصور صرف میرا ہے اور کسی کا نہیں، عمر کا بھی نہیں۔ اس کے یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے میری ہر خوبی خامی میں تبدیل ہو گئی ہے۔
نانو کو تو میں ہی بدتمیز لگی ہوں، عمر کی نانو کو پرواہ ہے، میری نہیں۔ وہ اپنی بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے کچھ اور ہی دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ میری کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، ممی کو نہیں، پاپا کو نہیں، نانو کو بھی نہیں۔ ضرورت تو عمر جیسے بندے کی ہوتی ہے جس کی دنیا میں کوئی ویلیو ہو۔ اس کی رنجیدگی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کس قدر فراڈ انسان ہے، مجھ سے اور طرح کی باتیں کرتا تھا اور میرے جاتے ہی یہاں چکر چلانے شروع کر دیے۔ مجھے اپنا دوست کہہ کر اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ عمر جہانگیر کے لیے اس کی ناپسندگی میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ دوپہر کو مرید کے بلانے پر بھی وہ لنچ کے لیے نہیں آئی۔ اس کا خیال تھا کہ نانو اسے آ کر خود ہی لنچ کے لیے کہیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نانو نے اسے دوبارہ لنچ کے لیے نہیں کہا اور وہ بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ شام کو سو کر اٹھنے کے بعد وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ اس وقت اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ نہانے کے بعد نیم دلی سے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کانوں میں پڑنے والی آواز سے اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ عمر کی آواز تھی۔ اگر وہ لاؤنج میں داخل نہ ہوئی ہوتی اور نانو اور عمر نے اسے نہ دیکھا ہوتا تو وہ وہیں سے واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس وقت وہ کسی صورت بھی عمر کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی عمر کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ نہ صرف اس نے علیزے کو دیکھ لیا تھا بلکہ فوراً اسے مخاطب بھی کیا تھا۔ ہیلو علیزے، اتنی جلدی واپسی؟ اس نے کچھ حیرانی سے علیزے سے پوچھا تھا۔ علیزے نے ایک نظر صوفے پر بیٹھے ہوئے عمر پر ڈالی اور پھر نانو کی ساری نصیحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی جواب دیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ اپنے پیچھے سے ایک بار پھر عمر کو اپنا نام پکارتے ہوئے سنا تھا، مگر اس وقت وہ دنیا کا آخری شخص تھا جس سے وہ بات نہ کرنا چاہتی تھی۔ اگر یہ یہاں سے چلا گیا ہے تو اب یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے تلخی سے سوچا تھا، اور اسے اس بات سے کیا کہ میں اتنی جلدی واپس کیوں آئی ہوں؟ اس وقت اس کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ مرید بابا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں، اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی خانسامہ سے کہا تھا۔ جاری رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔